بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو بڑا نہایت و کم کرنے والا ہے. معزز حاضرین محترم، جیسا آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ہر ہفتے ایک ایسے عالم دین کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے، اور ہم آپ کے جو سوال دیے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ آتے ہیں، ہم جواب لیتے ہیں ان سے. آج ہمارے درمیان موجود، ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود علامہ جناب طاہر تھانوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمد. ہم لوگ تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پھر ہمیں ایک بار وقت دیا. ہمیں پتہ ہے آپ کی مصروفیات، اور مگر کیا کریں، اتنے واٹس ایپ آ جاتے ہیں، اتنی معاملات ہوتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ آپ سے اچھا ہے مفید ہوتے رہیں. حضرت ہمارا سوال ہے سب سے پہلے کہ ماہ رمضان میں لوگ دیکھا ہوگا آپ کا کافی لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، تو اس میں موبائل چلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی بتائیے. اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر آپ جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے کام کاج روزگار کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی سوشل مصروفیات ہے، سماجی مصروفیات ہیں، ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ وہاں مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی توجہ حاصل کریں. موبائل جو ہے ایک انسانی ضرورت ہے، اور آج کل کے دور میں یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بے شک آپ موبائل رکھیں، لیکن کوئی انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں، کوئی انتہائی ضرورت کی صورت میں آپ اس کا محدود استعمال کر سکتے ہیں. جی. لیکن یہ کہ ہر گھنٹے بعد اور ہر صبح اور ہر شام کو اس کا استعمال کرنا، اور اس کو بات کرنا، اور خیر خیریت پوچھنا اور حالات معلوم کرنا، یہ غیر ضروری ہے. اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی کام ہو، تو گھر والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر محدود پیمانے پر، اور آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے. اصل میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ٹوین جب بجتی ہے تو طرح طرح کی ٹوینیں لگی ہوتی ہیں، ضروری ہے کہ وہ نعت کی لگی ہو، طرح طرح کی، تو اور لوگ بھی تو ڈسٹرب ہوتے ہیں نا اس سے. دیکھیں اور بھی تو عبادت کرنے آئے، پورے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو وائبریشن پہ لگا دیں، اور خاص طور پہ نماز اور عبادات کے جو اوقات ہیں اس کے اندر آپ اس کو سائلنٹ کے اوپر کر دیں. اگر آپ کو کال کرنی ہے یا کوئی ضروری پیغام دینا ہے تو آپ اس کے اوپر میسج کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کے اور نماز کے ٹائم میں اس کو سائلنٹ پر یا وائبریشن پہ لگانا چاہیے. حضرت دوسرا سوال ہے، دوسروں کی عبادت جو ہے اس میں خلل نہ پڑے. بہتر. حضرت دوسرا سوال ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام دنوں میں مسجدیں خالی رہتی ہیں، خاص طور پہ رمضان میں اللہ کو یاد آتا ہے کہ اللہ ویسے نہیں ہے کیا، اللہ کو تو یاد کبھی بھی کر سکتے ہیں، رمضان میں ہی مسجدیں بھری ہوئی ہیں، جگہ بھی نہیں ملتی ہے، تو یہ کیا ہے اس کے اندر؟ اصل میں ہر مہینے کی اپنی خصوصیات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں وہ 12 مہینے ایک جیسے نہیں ہیں. ہر مہینہ اپنی فضیلت کے لحاظ سے جو ہے وہ افضل اور برتر ہے. محرم الحرام کی اپنی فضیلت ہے، ربیع الاول کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، رجب اور شعبان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو رسیوں سے اور زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں اور اس کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کا گناہ کی طرف رجحان کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے بنسبت اور مہینوں کے. کیونکہ ایک تو یہ کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس سے قلب انسانی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور لوگ نیکیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو رمضان میں اللہ اس لیے زیادہ.
اچھا یہ فیصل میاں کا ایک سوال ہے کراچی سے کہ اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے رمضان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، ہر چیز مہنگا ہو رہی ہے، فروٹ جو کہ 100 روپے کلو ہے وہ 250-300 بھی نہیں ملتا، تو یہ کیا یہ جائز ہے کہ زیادہ کمانا؟ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ضروریات رمضان المبارک کے اندر بڑھ گئی ہیں اور چیزوں کا استعمال، کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر گرا فروشی کریں اور گرانی آپ کر دیں، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ بلکہ یورپ کے اندر، جرمنی، اٹلی، لندن اور امریکہ کے اندر جب ان کا کوئی ایسا مقدس مہینہ آتا ہے یا مقدس تہوار آتا ہے، خاص طور پر کرسمس کے اندر، تو اس میں ان کے یہاں قیمتیں جو ہے وہ آدھی اور کوارٹر کے قریب کر دی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ اس وجہ سے کہ پورے سال میں سب سے کم قیمت کرسمس کے تہوار کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ خریداری زیادہ کرتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہے، اور یہ ہماری تعلیمات ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، اور جو جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو مستحق ہوتے ہیں۔ اچھا یہ شاہد صاحب ہیں کراچی سے، بلڈر ہیں بہت اچھے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ چاند کے سلسلے میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی چاند پہ جھگڑا اور عید پہ بھی چاند پہ جھگڑا، میرا خیال ان کا سوال کا جواب یہ تھا۔ تو یہ چاند کیا مطلب ہے کہ جب اچھا عالم دینوں کو رکھ دیتے ہیں کہ یہ چاند آپ نے دیکھنا ہے، مگر اعلان یہاں گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اکثر پیش تو یہ دیکھا کہ لاہور میں عید ہے، کراچی میں نہیں، کراچی میں عید ہے، اسلام آباد میں نہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے تو وہ ہونا چاہیے، مگر یہاں عالم دین کو سے مورت بنا کے بٹھا دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ایشو نہ ہو اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو چاند کا مسئلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک شرعی پہلو ہے اور دوسرا انتظامی پہلو ہے۔ شرعی پہلو تو یہ ہے کہ علماء اور مشائخ عوام کے ساتھ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور اس جھگڑے سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام شعبان کے مہینے سے کرو، یعنی شعبان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرو جی۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب شعبان کا چاند آپ دیکھیں گے اور اس کی سعی کریں گے، اور آپ کو ایک تاریخ کا تعین ہو جائے گا کہ شعبان کا مہینہ اس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، تو آٹومیٹک جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس میں بھی آپ چاند دیکھیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ہمارے 29 دن مکمل ہو رہے ہیں اور اب ہمارے 30 دن مکمل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اچھا اس کے اندر جو ہمارے یہاں جھگڑا ہے وہ اصل میں تعصبی ہے، مذہبی نہیں ہے۔ تعصبی اس واسطے ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے وہ پاکستان کے چاند کو نہیں مانتے۔ اچھا، اور اسی لیے وہ اپنی عید جو ہے وہ یا تو افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں اور یا سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا طریقہ اور ہے، اور شوال یعنی عید کا چاند دیکھنے کا طریقہ اور ہے، اور رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 گواہیاں بھی مل جائے اس بات کی کہ لوگ شہادت دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے جی، تو اب رمضان المبارک کے چاند کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اچھا، یعنی صرف 2 گواہیوں کے اوپر آپ کے پورے ملک میں رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ اب جب شوال کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بیٹھے گی، اور جس ملک کے اندر یہ نظام اور نظم ہو کہ وہاں پر رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہو، تو پھر انفرادی چاند کے فیصلے کی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ جو رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہے وہی سپر ہوگا اور وہی مانا جائے گا اور اسی کے اوپر عمل ہوگا۔
شوال کا چاند دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شوال کا چاند دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر دو آدمی آ کر کہے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے، اب عید نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ ایک جمع غفیر یعنی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شوال کا چاند دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کا چاند جب دیکھا جا رہا تھا تو وہاں پر رمضان المبارک شروع ہونے کا معاملہ تھا، جی جی، اس لیے دو گواہیوں کے اوپر چاند رمضان کی آمد تھی، رمضان کی آمد۔ اور جو شوال کا چاند ہے اس کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے روزہ چھوڑنے کا سوال ہے، تو لہذا دو گواہیاں کافی نہیں ہے، بلکہ ایک جمع غفیر جو ہے وہ چاند دیکھے۔ اور اس کی علماء نے یہ بھی تشریح لکھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہو کہ وہ جھوٹ کے اوپر جمع نہ ہو سکے، یعنی دو آدمی کو آپ خرید سکتے ہیں، چار آدمی کو خرید سکتے ہیں کہ یار گواہی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے چاند دیکھا ہے، چاند ہو گیا، لیکن آپ ایک بڑی تعداد کو نہیں خرید سکتے، تو لہذا جمع غفیر کا بڑی تعداد کا چاند دیکھ کر شوال کا ضروری ہے۔ اور وہ جب چاند دیکھ کر رویت ہلال کمیٹی کو شہادت بھجوائے گی اور اس کی اطلاع کرے گی، تو پھر رویت ہلال کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اگر ہم شعبان سے چاند دیکھنے کا اہتمام کر لیں تو یہ جھگڑا جو ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے اور کوئی بھی اس کے اندر فساد نہیں ہوگا۔ بخوبی دیکھیں حضرت نے سوال کا جواب دیا، اتنی خوبصورتی اور وسعت سے جواب دیتے ہیں کہ سمجھنے والے کو بخوبی سمجھ میں آ جائے کہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے۔ اب ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے کہ میں بیوہ ہوں، مجھ پہ جائز ہے فطرہ دینا؟ فطرہ دینا؟ جی، فطرے کے لیے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے مقدار کی رقم ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، اس کے اوپر جس طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسی طرح فطرہ بھی واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس رقم کے اوپر پورا 1 سال گزرے، فطرے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، نہ قربانی کے لیے یہ شرط ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اتنی مقدار کے اندر رقم اور پیسے جو ہے وہ اس وقت موجود ہو جس وقت عید کا موقع ہے اور اس وقت پہ فطرہ دیا جاتا ہے۔ وہ اگر اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، اس کے پاس اگر اس وقت میں اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہے اور وہ فطرہ دے گا۔ اگلا سوال ہے حضرت آپ سے کہ لوگ کرائے کے مد میں یعنی کہ ایڈوانس دے دیتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ دے دیتے ہیں مکان مالک کو کہ وہ تو ایڈوانس دیا ہے مگر اس نے تو دے دیا، اب یہ بتائیے کہ اس کا فطرہ کون دے گا وہ 2 لاکھ کا؟ کیونکہ مکان مالک جو وہاں رہ رہا ہے کرایہ دار، اس نے تو مکان مالک کو دے دیا ہے مگر وہ امانت جو ہے کس کی ہے؟ کرایہ دار کی، تو اس پہ فطرہ جائز ہے؟ کون دے گا فطرہ اس کا؟ کرایہ دار ایڈوانس دینے کے بعد اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس سے صاحب نصاب کی حدود کے اندر وہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ کرایہ دار جو ہے وہ اپنا فطرہ دے گا، اور جو مالک مکان ہے جس کو وہ 2 لاکھ روپے دیے گئے ہیں تو وہ اپنا فطرہ ادا کرے گا۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے مطابق رقم جو ہے موجود ہو تو وہ اپنا فطرہ ادا کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھا ناظرین کیا خوبی جواب دیا ہے حضرت نے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال کرے جو جامع ہو اور ہمارے قرآن و سنت کی روشنی پہ ریلیٹڈ ہو۔ تو میں حضرت آپ کا بہت شکر گزار ہوں اپنے چینل کے اور اپنی ٹیم کے ساتھ۔ میں اب اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اس محبت اور اس خلوص کے ساتھ کہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔